تو ڈسٹریکشن سے آج کل کے دور میں بچنا اور فوکس اچیو کرنا, آئی تھنک دس ہیز بیکم ون ہیک آف ٹاسک فار اس. ڈسٹریکشنز ہیو آلویز بین دیئر آئی تھنک, ہے نا, لیکن آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا شاید سوشل میڈیا ایڈوینٹ سے تھوڑا سا زیادہ فوکس کم ہو گیا. ایگزیکٹلی, ڈسٹریکشنز بڑھ بہت گئی نا, ٹائپ آف ڈسٹریکشنز. انفیکٹ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے یہ کرس بیلی کی, ہائپر فوکس کے نام سے. تو اس نے بڑے مزے کی اس نے ایکسپلینیشن, اس کی میں ایک ٹاک بھی سن رہا تھا. ہی واز ایکسپلیننگ کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا وی آر مائنڈز آر ڈسٹریکٹیڈ, آر برینز آر ڈسٹریکٹیڈ. تو اس نے نا کہہ رہا تھا کہ وی آر ناٹ ڈسٹریکٹیڈ, وی آر بیسکلی اوور اسٹیمولیٹیڈ. سو اینڈ واٹ از ہیپننگ از کہ ہمارا دماغ, ہم لوگ تو نا وی ایٹ ون مومنٹ ان ٹائم نا وی آر, ہمارے جتنے بھی سینسری انپٹس ہیں, ہم لوگ 11 ملین بٹس آف انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں ایٹ ایوری سیکنڈ, جس میں سے ہمارا کانشیس برین ہے وہ رفلی 40 to 60 کو پروسیس کرتا ہے. اینڈ اس میں سے پھر ہم لوگ کچھ اس میں سے بھی ہلکے کہتے ہیں جو ریئلی جس پہ اٹینشن زیادہ ہوتی ہے وہ 3 سے 4 یا ایٹ ون مومنٹ ٹائم ہم ایک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہو گیا کہ جب ہم سیل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دڑ ڈھیروں انفارمیشن لے رہے ہیں اور دماغ میں جا رہی ہیں چیزیں, ہماری بریک نہیں مل رہی. سو وی آر کانسٹنٹلی اوور اسٹیمولیٹڈ, جس کی وجہ سے وی آر آلویز آلموسٹ ڈسٹریکٹڈ, ایک کام پہ فوکس نہیں ہو پا رہا نا. انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے ویسے یہ برین والی نا. 86 بلین نیورونز ہوتی ہیں ہمارے برین میں. نیورونز بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جن میں نیورو ٹرانسمیٹرز ٹریول کرتے ہیں, وہ پورا ایک الیکٹرک سسٹم ہے آپ سمجھ لیں. لیکن یہ جو جتنی بھی چیزیں برین گیدر کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا. سب کانشیس مائنڈ بھی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس میں چلی ادھر ہی جا رہی زیادہ, تاکہ آپ کو کانشیس ایفرٹ نہ کرنی پڑے. بہت ساری چیزیں جو آپ نئی دفعہ پہلی بار ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو ان میں آپ کو کانشیس ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے, نالج ہے, کہ جیسے دیکھیں پہلے خاص کر اگر آج ایج جو یوتھ ہیں ان کی بات کی جائے تو دیور ویڈیوز بیک دین کے آدھے گھنٹے کے ویڈیوز ہیں, وہ شرنک ہوتے ہوتے 5-6 منٹ کے ویڈیوز آنا شروع ہو گئے. اب اس کو بھی اگر آپ شرنک کر لیں تو 1 منٹ کے میرے خیال سے ویڈیوز تھے, اب وہ 30 سیکنڈس پہ آ گئے ہیں, اور وہ بھی ریلز بارے اب اللہ نوز بیسٹ کہ اب اگلی دفعہ بھی کیا ہونے والا ہے. تو you just keep on swiping and all, اور یہ zombie scrolling چل رہی ہوتی ہے. There's so much dopamine that we need. ہمارے ڈوپامین سینٹرز اتنے انفلیٹ بڑے ہو گئے ہیں کہ ابھی ہمیں جو پہلے 10 سال پہلے جو ڈوپامین سیٹسفائی کرتا تھا وہ ابھی نہیں کرتا. ناؤ وی نیڈ ڈوپامین رش ایوری 10 seconds, ایوری 15 seconds. اور ہمارے جو ذہن میں نا برو دیکھیں, ریسرچ کے مطابق 35,000 choices we make in a day. 35,000 choices we make in a day. کہ اس کو لائک کرنا ہے نہیں کرنا, نیچے جانا ہے, اس کو رپلائی کرنا ہے نہیں کرنا, اس کو کال ابھی اٹھانی ہے نہیں اٹھانی, یہ ادھر سے گزرنا ہے یا مجھے ادھر سے گزرنا. 35,000 choices اور 70,000 to 140,000 thoughts ہمیں آتی ہیں, یعنی آ رہی ہوتی ہیں. اور صرف یعنی کانشیس تھاٹس ہیں, سب کانشیس تھاٹس بہت لاکھوں میں آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ واٹ ہیز ہیپن ٹو اس از کہ ہم ان سب کو جو ہے نا وائی فیل اسٹریسڈ, لوگوں کے نا یہاں پہ پین ہوتا ہے, لوگوں کو نا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میری لائف میں ہر چیز سیٹ ہے بٹ کیوں میں اسٹریسڈ فیل کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو سو مچ ان دیئر برینز کہ وہ پروسیس وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. آپ کبھی سی پی یو پہ 5-6 کام اکٹھے کھول دینا, وہ اس کی جو ہے نا وہ دھوئیں نکل جاتی ہیں. ہمارے برین کے ساتھ بھی. لیکن سائنس میں نا یہ ابھی تک ہم یہ ڈسکور نہیں کر پائے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا کمپیوٹ کیسے ہوتی ہے مائنیوٹ لیول پہ. ہاؤ از اٹ آل کمپیوٹیڈ دس ساری انفارمیشن, یہ ابھی تک سائنس ڈسکور نہیں کر پائی. اور سائنٹیفک سرکلز میں نا یہ ڈسکشن ایون بہت زیادہ ہے کہ واٹ ایکچولی از کانشیسنیس. مطلب سرکلز بیٹھ کے اکیڈیمیا کے لوگ 3-4 لوگ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کانشیسنیس کیا ہے. اگر اسپیس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے, کوئی باڈی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایئر اسپیس میں کوئی کانشیسنیس ہے؟ کیونکہ بیکٹیریل لیول پہ کچھ ایسے آرگنیزمس بھی ہیں جو کہ کانشیسنیس ان کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ فوڈ ہوتی ہے وہ فوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور فوڈ کو انگلف کر لیتے ہیں. اور جب وہ فوڈ لے لیتے ہیں تو پھر ان کا پیس سلو ہو جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ موو کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ فوڈ کنزیوم ہو جاتا ہے دے اگین کیپ موونگ وداؤٹ ہیونگ اینی سینسری فیکلٹی. یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ when it comes to food, یعنی جب آپ کچھ کھاتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ جو بیکٹیریا ہے یا جو آرگنیزم ہے وہ کچھ کھاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از سو مچ ڈسکشن آن ایون سچ تھنگز لائک واٹ از ریالٹی, ڈز ریالٹی ایون ایگزسٹ. یہ تو خیر فلسفی اس کے اندر تو عجیب ڈسکشنز ہیں. بٹ جہاں تک یہ ہماری
जो जनरल है ना सेल फोन से और फोकस और इन चीज़ों से रिलेटेड, इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ बहुत सारी हुई भी हैं। बल्कि एक हमारे इस ब्रेन से रिलेटेड था कि आई थिंक 2012 में हार्वर्ड की स्टडी थी जिन्होंने उन्होंने ना 5000 लोगों को इन ओवर 80 कंट्रीज़ उनको स्टडी किया, और उसमें उन्होंने देखा कि लोग कितना उनका ना ब्रेन वैंडर कितना कर रहा होता है, वैंडरिंगनेस कितनी है। तो वो आ रहा था कि जो रैंडम थॉट्स और चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग ना रैंडम चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, लाइक कॉन्शियसली हमारा ये दिस इज द कॉन्शियस ब्रेन। तो वो कह रहा था कि नॉर्मली अगर आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको बेसिकली यू आर गिविंग मी 50% रफली योर अटेंशन, 50% अटेंशन आप नहीं मुझे दे रहे होते एवरेज आउट। तो वो कहते हैं, और ऑल्दो एक चीज़ ये है कि जो वैंडरिंग है ना, ये अपने एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वैंडरिंग करते हैं दैट्स व्हेन योर क्रिएटिविटी कम्स इन, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन। मैं एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, नहीं सीरियसली, अब देखें जब बंदा जिम जाता है ना, अच्छा देखें दो चीज़ें होती हैं, यू नो देयर इज दिस जो ड्वेन जॉनसन है द रॉक, वो कहते हैं ना फोकस, उसका यही स्लोगन है फोकस, एंड इट रियली यू नो इट रियली मीन्स समथिंग। आप एक्सरसाइज लगाएं, आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस होकर लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स चेक करें, और एक आप रैंडमली एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप कहीं कभी से बात कर रहे हैं, आप कुछ हो सकता है कोई बंदा म्यूजिक सुन ले या कोई और लेक्चर सुन रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है ब्रो, रिजल्ट्स में फर्क आएगा, पता है आपको। और ये आपके ब्रेन के बड़ा डिपेंड करता है कि जब आप फोकस होते हैं ना, हालांकि चीज वही है, एफर्ट वही है, सब कुछ वही है, और रिजल्ट्स देखिए उसमें आपको। इस कॉन्सेप्ट को ना आजकल बड़ा स्टडी किया जा रहा है और फैलाया भी जा रहा है, माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बीइंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट। यानी माइंडफुलनेस को अगर मैं सिंपल डिवाइड करूं कि नोइंग वेयर यूर सिटिंग, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड, आपके बॉडी में आपको खारिश कहाँ पे हो रही है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, आपको अटेंशन फोकस के साथ मल्टीटास्किंग ना करना, यूनिटास्किंग करके, यू नो व्हाट, इवन स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाते हैं। देयर स्टमक गिव्स देयर ब्रेन अ क्विक सिग्नल कि यू आर फुल राइट नाउ। जो लोग अनमाइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी पे खबरें सुन रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं, द डिले इज देयर इन giving the signaling or resulting in obesity और this is problems है अभी इतनी, अब ये कह लें कि एपिडेमिक हो गया है। बड़ों की बात को छोड़ दें, अगर बच्चों को देख लें ब्रो, 7-7 घंटे जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं, यकीन करें वो उनका जो बॉडी है, इतना टेम्परेचर ऊपर चला जाता है उनको पता भी नहीं चल रहा होता, और इतने वो खा रहे हैं, कभी कुछ बर्गर्स चल रहे हैं, पिज़्ज़ा चल रहे हैं। देखा है कि बच्चों को खाने के टाइम पे सेलफोन लाजमी देना, ये एक एडिक्शन बन चुकी है, एग्जैक्टली, किसी बगैर खाते ही नहीं है बच्चे। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ही वाज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ हिज प्रेजेंट सिचुएशन। स्टडीज भी ये शो करती हैं कि आपका जो, इवन आप फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं यानी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ठीक है, या माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस बोलते हैं, MBIs बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी एक इवन माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी भी है, ये बल्कि वेस्ट में तो बहुत पिकअप कर गई है कि जिसमें यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल बाय mindfulness based interventions. You don't overthink your past, और इतना आप फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं होते, you know you try to live in your present.